بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ مختلف قسم کے رسم و رواج کے مطابق شادی کی پہلی رات، جسے شب زفاف اور سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ہم بستری کو ضروری سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ دلہا کو دلہن کے بالکل قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن حقیقت میں دین اسلام کے مطابق کیا مرد کو شادی کی پہلی رات بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اگر اجازت ہے تو خاوند کے لیے ایک ہی رات میں کتنی بار ہم بستری کرنے کی اجازت ہے؟ صرف ایک ہی دفعہ یا پھر اپنی مرضی کے مطابق جتنا مرضی چاہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر دلہن اور دلہا شب زفاف یعنی سہاگ رات میں ہم بستری کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں ہے کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دلہا کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی دلہن سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے پاس جب اس کی بیوی موجود ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات میں اس کے ساتھ ہم بستری ضرور کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی خواہش کے مطابق خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو جائے یا پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفقہ کی طرح ہم بستری کو بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہ ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اس لیے ہم بستری بھی بیوی کی خواہش کے مطابق اور اتنی ہو جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، یعنی وہ کسی غیر مرد کی طرف فحاشی کے لیے متوجہ نہ ہو۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینہ یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی خواہش پوری ہو سکے۔ یہ تو عام حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت تک غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحد یا جہاد میں واپس چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو بھیج دیا جاتا۔ جب کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری کا موقع ملے تو ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ یعنی ہم بستری کرتے ہوئے مرد کو اوپر ہونا چاہیے یا بیوی کو؟ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس طریقہ میں راحت، سکون اور آسانی بھی زیادہ ہے، عورت کو زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی، اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام بری شکلوں میں سب سے زیادہ بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹ کر سیکس کر رہا ہو۔
کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو جاتی ہے، جو کہ نہایت اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔